قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام نظیف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة الا نظیف۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے، لہذا صاف ستھرے رہو، بے شک جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی جائیں گے، بے شک جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی جائیں گے۔ یعنی جنت صاف ستھری جگہ ہے اور صاف ستھرے لوگوں کے لیے، صاف اور پاک لوگوں کے لیے ہے جنت۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بندہ جب صاف اور پاک رہتا ہے تو اس کی سوچ بھی پاک رہتی ہے۔ جب بندہ صاف اور پاک رہتا ہے تو اس کی سوچ بھی پاک رہتی ہے، اچھے اور نیک کاموں کی طرف اس کا دل کرتا ہے۔ وہ بندہ پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت میں خشوع و خضوع اور لذت پیدا ہوتی ہے، جس کا نتیجہ جنت کی صورت میں نکلتا ہے۔ جب عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، لذت پیدا ہوتی ہے، بندے کا دل اللہ کی یاد کی طرف راغب ہوتا ہے، پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ جنت کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے صفائی اور پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سارے مقامات پر اس کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت کو پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ سورۃ مدثر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَيُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ وَيُحِبُّ النَّظَافَةَ۔ اللہ تعالیٰ خود ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے اور بہترین اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، صاف ہے اور صاف ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مسجدوں کو صاف رکھنے والوں کے لیے جنت میں گھر کی بشارت دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخرج اذا من المسجد بنى الله له بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد سے گندی چیز نکالے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کو بھی پاک رکھیں، صاف رکھیں، اپنی مساجد کو بھی صاف رکھیں، خود کو بھی صاف رکھیں۔ بندے کا غسل بھی ہونا چاہیے، بندے کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، نیت بھی پاک ہونی چاہیے اور دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ پھر آپ کی عبادت میں، ریاضت میں، روزوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، ایک عجب سی لذت آپ کو ملے گی، وہ دل کی صفائی کی وجہ سے، بدن کی صفائی کی وجہ سے، جسم کی صفائی کی وجہ سے، لباس کی صفائی کی وجہ سے۔